بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا، جواب قوم، انہوں نے کہا حضرت جی، کیونکہ قوم پر ایک شبہ بھی آ رہا تھا۔ شبہ یہ تھا کہ ان سرداروں کے پاس قوم کا زیورات تھے، ان سرداران کے پاس قوم کے زیورات تھے بطور امانت کے۔ ان جیسے آج بھی خود حفاظت جو نہ کر سکتا ہو کسی بڑے آدمی کے پاس اپنے زیورات رکھ دیتا ہے، تو یہ بطور حفاظت کے زیورات تھے۔ تو سامری نے جب چال چلی تو سامری نے تحریک چلائی کہ جن کے پاس زیورات ہیں سارے لے آؤ، تمہیں میں کشف کراؤں۔ کشف، یہ کشف ہو رہا ہے۔ یہ سامری کشفی بابا بھی تھا، یہ موقع کی تلاش میں تھا، بے ایمان صوفی۔ تو اس نے اب اپنا سوفڑ پن دکھانا ہے، تو اس نے کہا میں تمہیں کشف دکھاؤں، زیورات جمع کرو۔ تو اب زیورات تھے سرداران کے پاس، وہ سامری نے لیے۔ حضرت موسیٰ کو ان پہ بھی شبہ تھا، بھئی زیورات تو تمہارے پاس سے، اور بچڑا چھچڑا ایسا تو نہیں بن گیا، اس لیے وہ اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں۔ قالو ما اخلفنا، نئی خلاف ورزی کی ہم نے تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی۔ وعدہ یہی تھا قوم کو فتنے سے بچانا، فسادیوں سے بچانا، بے ملکنا، اپنے اختیار کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ۔ بلاکننا، غور کرنا ہے، لیکن ہم ملنا، اٹھوائے گئے تھے ہم۔ یہ ہم ملنا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہی قوم کی امانتیں تھیں، ہمیں اٹھایا گیا، اٹھائے گئے تھے ہم ملنا، سمجھ گئے ہو؟ ہم ملنا یہی قوم کی امانتیں تھیں جو ہمارے پاس تھیں۔ اوزارم من زینت القوم، بوجھ قوم کی زینت زیورات کا۔ فقذفناہا، پس ہم نے ڈال دیا اس کو۔ قذفناہا، ہم نے پھینک دیا ان کو مطالبے پر، امر سامری پر۔ فکذالک القی السامری، اسی طرح القا، کرتب کیا سامری نے، القا کیا یعنی کرتب کیا سامری نے، سامری نے کرتب کیا، ڈال دیا سامری نے ان زیورات کو آگ میں، اور وہاں پر اخرج لہم، پس نکالا ان کے سامنے بچہ، اجلا، ایک دھاڑ، جسدن، ایک دھاڑ، لہو خوار، جس کے لیے چلانا تھا۔ خوار کہتے ہیں بچڑے کی آواز کو، بھاں بھاں کرنے کو۔ فقالو، پس کہا انہوں نے، ھذا الہکم، یہ ہے الہ تمہارا، با الہ موسیٰ، اور الہ موسیٰ کا۔ فنسیا، پس حضرت موسیٰ بھول گئے۔ یہ جواب ہے قوم کا۔ قوم کے جواب کے مطلب بنتے ہیں دو۔ پہلا مطلب، قوم ذرا اچھی طرح سمجھو، جیسے پہلے میں نے تقریر کی، قوم کے سے مراد ہے لیڈر، امرائے قوم، جن کو حضرت موسیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ ان کا خیال رکھنا۔ اور ان زیورات سے مراد کیا ہے؟ اسی اسرائیلیوں نے اپنے زیورات ان سرداروں کے پاس رکھے ہوئے تھے بغرض حفاظت۔ زیورات کس کے تھے؟ اسرائیلیوں کے۔ انہوں نے اپنے زیورات رکھے تھے سرداروں کے پاس بغرض حفاظت۔ اور جب سامری نے تحریک شروع کی تو اس تحریک میں سامری صاحب، اس نے مطالبہ کیا زیورات کا،
تو اب یہ ان کے پاس سے بطور امانت کے جو ظاہر ہو رہا ہے حملنا اوزارا، دونوں لفظ اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں. تو اب امانت تھی تو واپس کرنی تھی، تو سامری نے وہ زیورات واپس کراتے ہی کہا کہ ڈالو اس آگ میں. تو انہوں نے قوم نے، جب وہ سردار بھی ساتھ مل گئے تو دوسروں کے مال پہ ہم کیسے قبضہ کر سکتے ہیں؟ مال آپ کا ہو، آپ مجھ سے مطالبہ کریں جی میرا مال واپس کر، میں کہتا نہیں کرتا، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ہماری یہ مجبوری تھی، اختیار ہمارا نہیں تھا، کیونکہ وہ زیورات ہمارے تھے ہی نہیں، زیورات ہی ان کے تھے. تو ایک تقریر یہ ہے. دوسرا ہے کہ قوم سے مراد پوری قوم ہے، اور حملنا اوزارا من زینت القوم سے مراد ہے فرعونیوں کے زیورات، وہ وہاں سے ساتھ لائے تھے. لیکن یہ معنی لگتا کچھ بعید ہی ہے. کیسے لائے تھے؟ ان کی تو سالہ سال سے کشمکش جاری تھی، اور یہ بھی اطلاع تھی کہ بنی اسرائیل کسی وقت بھی ہجرت کر سکتے ہیں، اور یہ بات مشہور تھی. پھر فرعونیوں نے اتنے زیورات، جن کا بچہ بن گیا، اتنے زیورات ان کو کیسے دے دیے؟ ایک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے برداشت کر لیا؟ جو عاریتاً لیے ہوئی چیز ہے اس کو ہضم کر لو، لی عاریتاً نے، اور حضرت موسیٰ کہیں خیر ہے اب اس کو ہضم کر لو. تو یہ سارے اشکالات ہیں. اس لیے پہلا معنی جو ہے وہ بہت بہتر ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، نہ آئے تو پھر دوسرا معنی ہے، وہ تو آپ کو آتا ہی ہے. بس یہ قوم نے خطاب کیا، جواب دیا کہ سامری نے ان کو آگ میں ڈالا، ان کے لیے ایک عجل نکالا، یعنی جسد، یعنی جسد، یہ جسدن یہ بدل ہے بیان حقارت کے لیے. بچہ کیا؟ نرا دھڑ کا دھڑ، نرا دھڑ کا دھڑ، اس کے لیے چلانا تھا. اس میں بھی دو قول ہیں. لہو خوار، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بطور استدراج کے، سامری کا استدراج تھا، اور کوئی عملیات کر کے سامری نے پھونکا مارا تو استدراجن وہ جو سونا تھا وہ گوشت پوست کا بچہ بن گیا. گوشت پوست کا کیا بن گیا؟ بچہ، بچڑا بن گیا. اور بچڑا اس طرح کے آوازیں بھی نکالنے لگا. بعض علماء کہتے ہیں نہیں، یہ سامری کی کاریگری اور فنکاری تھی. اس نے وہ بچڑا اس حیات کا بنایا، اور اس کے سوراخ اس حیات کے رکھے کہ جب ہوا داخل ہوتی تو آواز بچڑے کی پیدا ہوتی تھی. تو یہ مصر کا بڑا فنکار شیطان تھا، مصری، اور فن کاریگری اس میں تعمیر میں ماہر تھا، بت سازی میں. تو ساخت بچڑے کی ایسی تھی. تو اب یہ آج کل آپ کھلونے دیکھیں، یہ کوئی بعید بات نہیں، کھلونے بنے ہوئے ہیں اور ان کی ساخت ایسی ہے کہ آواز بالکل بیل کی، بچڑے کی وہی آواز نکلتی ہے. اب دیکھو جان لکھا ابن عباس کا فرمان، لا واللہ ما کان خوار الا ان يدخل الريح فی دبرہ. ہاں، ان کے الہ کی دبر سے ہوا داخل ہوتی، فیخرج فیہ، اور منہ سے نکلتی، فیسمع لہ صوت، تو وہ آواز سنتے. ہاں، الہ تو ہویا جس کی دبر میں ہوا داخل ہو اور منہ سے آواز نکلے، اس کو الہ بنایا. اور آج کے مشرکوں نے اس کو بنایا جس کی دبر سے ری نکلتی ہے.
اور انہوں نے اس کو الہ بنایا جن کے منہ سے ری نکلتی تھی. ری فی دبرہ فیخرج فیہ، نکلتی اس کے منہ سے، بس آواز سنائی دیتی. ابن کثیر. امام ابو بکر الطرطوشی. اچھا سمجھ گئے خوار کا معنی؟ بولتے کیوں نہیں؟ فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا. میں پہلے کسی مقام پہ ذکر کر چکا ہوں، یہ حلولی پارٹی تھی. حلولی کہ بچڑے میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات آ گئی ہیں، اور یہ حلول تمہارے مولویوں میں بھی رہا ہے. ہاں دیوبندی مولویوں میں بھی اس وحدت الوجود کی ایک غلط صورت رہی ہے. یہ آپ کے ملفوظات وغیرہ میں لکھا ہے کہ ایک طوائف کنجری آئی بزرگ کے پاس، ڈر رہی تھی، بزرگ کے پاس آ گئی، اور جو کنجر تھا وہ باہر بیٹھ گیا. تو بزرگ نے پوچھا کہ حال ہے؟ وہ تھوڑی شرمائی، تو اس نے کہا جی بس میں بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہوئے اور بہت بدکاریاں کی. تو بزرگ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، کرنے والا بھی وہی اور کروانے والا بھی وہی. تم سمجھے نہیں بزرگ نے کیا بکواس کی؟ کرنے والا بھی وہی، کروانے والا. اس نے جوتی کی طرف دیکھا، اس نے کہا میں نے تو سمجھا تو ولی اللہ ہے، تو بڑا بے غیرت ہے، تو میں تو تجھ سے تو پھر بہتر ہوں، تو خدا کا بھی دشمن ہے. وہ واپس آ گئی. یہ تمہارے بزرگ تھے جو کہہ رہے تھے کروانے والا بھی وہی، کرنے والا بھی. اور لیلا، لیلا ہے نا بھیڑ کا لیلا، اس نے باں باں کی. دوسرا کہ نا سبحان معظم شان، اللہ بول رہا ہے. ظاہر لیلا ہے لیکن بول کون رہا ہے؟ اللہ. اللہ بول رہا ہے. یہ ہے وحدت الوجود کی بگڑی ہوئی صورت. آپ کے فضائل صدقات میں بھی ہے، جہاں پر ایک خط ہے ایک بزرگ کا دوسرے بزرگ کو، اور اس میں کہتا ہے یا اللہ تو میں اور میں تو، یا اللہ تو میں اور میں تو. جو فرق کرے شرک در شرک ہے کہ میں تو میں، جو میرے اور تیرے درمیان فرق کرے یہ شرک ہے. اب آیت توحید آ رہی ہے، چوتھی آیت توحید اور تحمیق کے اول. افلا یرونا، اگر آپ غور کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. یہاں ایک اشکال بھی ہے. کیا نہیں جانتے یہ کہ نہیں لوٹاتا ان کی طرف بات کو، ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، نہیں اختیار رکھتا ان کے لیے نقصان کا نہ نفع کا. اشکال کیا ہے؟ افلا یرون اللہ، بولو بولو، اللہ یرجعو. کیا اشکال ہے؟ سمجھو بات. بڑے بڑے لوگوں کو اشکال ہوا. قرآن پاک میں یہ مقام اور دوسرے کئی مقام، جیسے فرمایا کہ فادعوہم فلیستجیبوا لکم، تم ان کو پکارو وہ تمہیں جواب دے اگر تم سچے ہو. اور مالکم لا تنطقون، مالکم لا تنطقون، اور ان کانوا ینطقون. حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر یہ بولتے ہیں ان سے پوچھو، اور جو بول نہیں سکتے ان کو تم نے الہ بنایا. ان سب آیات پہ زبردست اشکال ہے کہ اگر کوئی ملے تمہیں کہے کہ اللہ کو بلواؤ، بلوا لو گے؟ جی یہی تو ہے نا، توجہ نہیں ہے.
ملحد کہے، ملحدین کا اعتراض ہے کہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اس کو الہ بنایا جو جواب ہی نہیں دیتا، اس کو الہ بنایا جو بولتے ہی نہیں ہے۔ اگر الہ ہوتے تو بولتے، الہ ہوتے تو تمہیں جواب دیتے، الہ ہوتے تو تمہیں بتاتے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر اللہ الہ ہے تو اس کو بلاؤ نا۔ تو قرآن نے عدم الوہیت کی دلیل یہ دی ہے کہ وہ بولتے نہیں، جواب نہیں دیتے۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے۔ الجواب، جواب یہ ہے کہ اسلام کا دعویٰ معبود محسوس کا ہے ہی نہیں۔ اسلام کا دعویٰ معبود محسوس کا ہے ہی نہیں۔ محسوس کو اسلام الہ مانتے ہی نہیں۔ اور جن لوگوں نے معبود محسوس مانا ہے، جب محسوس ہے تو حسن جواب دینا ضروری ہے، اور جب اسلام کا خدا محسوس ہے ہی نہیں، جسم ہے ہی نہیں، محسوس مبصر ہے ہی نہیں، تو اس کا جواب آنا ضروری اس لیے نہیں کہ اس کا وجود ہی محسوس مبصر نہیں ہے۔ جب وجود ہی محسوس مبصر نہیں، حصی وجود نہیں، مادی وجود نہیں، اور تم نے جن کو الہ مانا وہ کون ہے؟ محسوس مبصر مادی وجود رکھنے والے الہ ہیں۔ تو جب وجود مادی اور حصی ہے تو ان کا جواب بھی محسوس ہونا چاہیے۔ کوئی تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے؟ مسئلہ صرف یہ ہے۔ باقی جس ہستی کی کنو مادیت کے پردوں سے مابرا ہے، لا یعلم کنہ الا اللہ ہے، تو اس ذات کا جواب بھی اس کی شان کے مناسب ہے، اس کا نفع ضرر بھی اس کی شان کے مناسب۔ تم نے محسوس مادی وجود سے الہ کا تصور پیش کیا تو جواب بھی محسوس ہونا چاہیے، یہ کہنا چاہتا ہے قرآن۔ کیوں نہیں لوٹاتا ان کی طرف بات کو؟ ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، نہیں اختیار رکھتا ان کے لیے نقصان کا نہ نفع کا۔ والا قد قال لہم، والا قد یہ تحمیق ثانی ہے۔ ایک یہ کہ عقل و فطرت کے بھی خلاف ہے بچے کو الہ بنانا۔ کمال تو ان مشرکوں کا ہے، لیکن قربان ان مشرکوں پہ جاؤں جنہوں نے کھوتے کو الہ بنایا ہوا ہے، گھوڑے کو الہ بنایا ہے، گھوڑا پوجا جاتا ہے جی۔ یہ تو چلو سامری کے کوئی ہاتھ تو لگے تھے، کوئی آواز بھی آ رہی تھی، اور یہ گھوڑا بیچارہ محرم میں گھوڑا پوجا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک گھوڑا مر گیا 10 محرم کی صبح، یہ سپیشل گھوڑا ہوتا ہے، اور یہ جو گھوڑا ہوتا ہے اکثر خسی گھوڑا رکھتی ہے، پہلے اپنے الہ کو خسی کرتی ہے، کیونکہ خطرہ ہے جو بیٹے مانگنے والی ہیں انہیں نیچے سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے گھوڑوں کو کیا بنا دیتے ہیں؟ ہاں سمجھدار ہے، گھوڑے کو خسی کرتے ہیں یا گھوڑی لاتی ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا لیا میں، ہمارے بکھر کے قریب ایک شہر ہے لیا، تو وہاں پر گھوڑا جو خسی تھا عین موقع پہ مر گیا۔ اب فی الفور گھوڑے کا انتظام کرنا پڑ گیا، خوبصورت گھوڑا تھا۔ آگے جب چوک پہ آئے تو اگلے جلوس میں گھوڑی تھی۔ اب مولا نے جب دیکھا مولوانی کو، مولا پاک گھوڑا، وہ تو پہلے شہادت کے دکھوں میں تھا، لیکن جب اس کی نظر پڑ گئی اگلے جلوس والی گھوڑی پر تو وہ تو قابو سے باہر ہو گیا۔ اب یہ سارے اس کے ساتھ لٹکے ہوئے، بس مولا بس، مولا کے بس کرے۔
تو اس کے سامنے اپنا شکار نظر آ گیا، تو پورا آخر میں ان کو وہ جلوس ختم کرنا پڑا، کیونکہ وہ مولا ٹھہرتا نہیں تھا، اور ان سب کو گھسیٹ کے اس مولا پاک مولانی پاک کے پاس جا رہا تھا۔ یہ ہے گھوڑے کے پجاری شیطان، اور بریلر کھوتے کے پجاری، کتے کے پجاری۔ ادھر آپ جائیں، یہ 9 گزی جانا نہیں ہے، کبھی بعد میں جائیں، 9 گزی میں وہاں پر کتا بھی دفن ہے، اور کہتے ہیں یہ کتا پیر کی خلافت تقسیم کرتا تھا، پہنچا ہوا کتا، اور کوئی گھوڑے کا پجاری، کوئی کتے کا پجاری، کوئی کام علی سرکار، کاموں کا کوئی رنڈا علی سرکار۔ تو بنی اسرائیلیوں نے تو بچڑا پوجا تھا، اور جو گھوڑا کا پجاری، کھوتے کا پجاری اور کتوں کا پجاری ہے، یہ سامری سے بھی بدتر ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ، یہ ایبٹ آباد کے قریب بھی ہے کھوتا شاہ، کھوتا قبر۔ حضرت شیخ دورے میں خود کہتے ہیں، یہ یہاں سے گزرے، شاگرد تھا ساتھ، تو مجاور کھڑا تھا، شاگرد کہتے ہیں استاد جی جہاں کھوتے کی قبر ہے۔ شیخ نے پوچھا ہے کیا ہے؟ اسا کہ ہے کھوتے کی قبر ہے، عام کھوتا نہیں، پیراں دا کھوتے، عام کھوتا نہیں، حضرت صاحب کا کھوتا ہے۔ حضرت شیخ القرآن نے کہا تو گدیا سارا دن ہی تعریفیں کر، ہے تو وہی کھوتے کا بچہ کھوتا نا، پیراں دا کھوتا تے فلانے دا کھوتا۔ ہاں دیکھو، وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، معبود کی صفت ہے نافعزار ہونا، ان میں نہ ضرر نہ نفع کا اختیار ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ، یہ دوسری تعمیق، پہلی تعمیق بچے کو الہ مان لیا، سامری کے کرتب کو دیکھا، عقل و فطرت کو پسے پش ڈال دیا، اتنے گدھے بن گئے تھے۔ اور دوسری تعمیق، پیغمبر موجود تھا، حضرت ہارون سمجھانے والا بھی تھا، لیکن حضرت ہارون کی بات بھی نہیں مانی، اس لیے فرمایا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون، اور البتہ تاکید کہا ان کو ہارون نے، من قبلو، اس سے پہلے، اے میری قوم، انما، تاکید یا سوائے اس کے نہیں، فتنے میں ڈالے گئے ہو تم ساتھ اس کے۔ حضرت ہارون نے ان کو سمجھایا، وَإِنَّ رَبَّكُمْ، اور بے شک تمہارا رب حقیقی، الرحمن، رحمان ہی ہے، نہ یہ بچڑا، فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا امری، میری راہ چلو اور میری بات مانو، اطیعوا امری، اطاعت کرو میرے امر کی اور اتباع کرو میری فعل کی، میری راہ چلو۔ قالو، حضرت ہارون نے ان کو سمجھایا، موجودہ تورات میں یہ سارا واقعہ حضرت ہارون کے ذمہ لگا ہوا ہے کہ بچڑے کی پوجا کس نے کروائی؟ حضرت ہارون نے۔ سامری کا وہاں تذکرہ نہیں ہے، کہ یہ سارا کرتوت تورات موجودہ میں حضرت ہارون کے ذمہ لگا ہے۔ یہ قرآن مقدس کا یہ اعجاز ہے، اور اللہ تعالی کا کرم ہے کہ یہودیوں نے حضرت ہارون پیغمبر پر جتنی تہمتیں لگا رکھی تھی، قرآن پاک نے اصل حقیقت کو کھولا ہے کہ وہ گمراہ کرنے والا مضل سامری تھا، حضرت ہارون نہیں تھے، اور حضرت ہارون ان کو دعوت دیتے رہے کہ یہ کام نہ کرو۔ تو اہل کتاب کی کتب میں حضرت ہارون کے ذمہ یہ کردار لگا ہوا ہے، اور قرآن پاک انبیاء سابقین پہ لگی تہمتیں ان کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، اور پہلے انبیاء کی تطہیر اور طہارت کو واضح کرنے کے لیے آیا ہے۔ فَاتَّبِعُونِی وَأَطِیعُوا امری، قالوا